اسی لیے گناہ حضور نے فرمایا اسی وقت جڑ جاتے ہیں جب آدمی حضرت اسود کو مس کرتا، اور فرمایا بوسہ کیوں دے رہا؟ آپ دنیا کے بادشاہوں کی اطاعت ہم ظاہری بھی کرتے ہیں کہ صرف ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے حکم مانتے، اندر سے گالیاں دیتے، مگر بوسہ دینا تو محبت کی دلیل ہے کہ نہیں، یہ صرف رسمی نہیں، میں تو دل و جان سے قربان منہ رہا۔ اسی لیے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ جن لوگوں کو نہ ملا، بعد میں پیدا، وہ کئی صحابہ کرام سے ملتے۔ ایک شخص حضرت جابر سے ملا، اب اس کا دل تڑپتا تھا، اللہ کا رسول ہوتا یار میں مصافحہ کرتا۔ اس نے پوچھا کہ جابر تم نے حضور سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کس ہاتھ سے کی تھی؟ ہاتھ دکھایا۔ اس نے اسی وقت ہاتھ چوم لیا، کہنے لگا یا رسول کا ہاتھ نہیں ملا، وہ ہاتھ تو مل گیا جس نے حضور کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اب حجر اسود کو چھوتا کہتا یار ابراہیم نہیں ملے، اسماعیل نہیں ملے، محمد رسول اللہ نہیں ملے، وہ جگہ تو مل گئی جہاں ان کے ہاتھ تھے۔ فرمایا اس لیے گناہ تمہارے ڈر جاتے اور سجدہ کرتا۔ اب بات آپ خلاصے کے طور سمجھیں، اس پر بے شمار لیکچر تیار کریں۔ اطاعت، محبت اور عبادت، یہ تین حق ہیں اللہ کے۔ حکم بھی مانو، اس کے لیے بیعت، محبت کرو، بوسہ، اور بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے جھک کر نہ کرنا نہیں، اس کے لیے سجدہ۔ ابن عباس، حضرت عمر، رسول اللہ ماتھا بھی، یعنی توحید کے سارے تقاضے۔ مکہ میں جو کچھ ہے توحید، ہر شے میں ایک ہے خدا، مگر اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا مودودی صاحب کا، کیا اب راستہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو راضی کرنا، اس کے بندے بن کے رہنا، پتہ کیسے چلے کہ وہ کن چیزوں کو پسند کرنا؟ فرمایا اس کے لیے مدینہ چلا جا، وہاں سارا محمد رسول اللہ لکھا ہوا، وہاں وہ اللہ کا رسول رہا ہے، وہاں جا کر پھر ان کی مسجد دیکھ، ممبر دیکھ، محراب دیکھ، وہ جگہیں دیکھ جہاں وہ گھومتے رہے ہیں، تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول، یعنی دونوں چیزوں کا حق ادا کر دیا کہ جانا کہاں ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنی، یہ مکہ۔ اس کے لیے راستہ کون ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے اس کا ثواب جو ہے 1000 نماز کا ثواب، 50 بھی کہتے نہیں 1000، مگر محبت مدینے کی مکے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ تک حبنا مکہ و شد، اے اللہ ہمیں مکہ بھی بڑا پیارا تھا مگر وہ تو ظالموں نے دیا، اب مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی پیدا کر دے جتنی مکے کی ہے، اتنے پر نہیں بات ختم کی، اور شد بلکہ اس سے زیادہ کرنا۔ اس لیے دیکھ لیں آپ لوگ، ہم حج کرتے ہیں ٹھیک ہے، حکم ہے، وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو تڑپ مدینے کی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں مکے کی، ہر شخص تڑپتا ہے۔ مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، ہر شخص روتا ہے کہ یار یہ خوش قسمت چلا گیا۔ اور اس لیے اللہ کے کئی نیک بندے جن کا ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، حج کے لیے نہیں دوبارہ کیا، پاک تھا مکہ، کہا نہیں یار فرض ادا ہو گیا، اب میں شہر کو نہیں چھوڑوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وفاق کرے نہ موت آ جائے، مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا جو تکلیفیں برداشت کر کے، یہاں کی تنگیاں برداشت کر کے بھی مدینہ میں زندگی گزارے گا اور یہاں مرے گا، میں دن قیامت کے لیے اس کے لیے شفیع اور شہید ہوں گا، گواہی بھی اس کے ایمان کی دوں گا اور اس کے لیے سفارش بھی کروں گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں پوری زندگی میں مدینہ شریف میں کسی جانور پر سواری نہیں، مدینہ کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئے، حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے، نہیں سوار۔ لوگ پوچھتے تھے، کہتے شرم آتی ہے یار میں اس زمین کو جانوروں کے سموں سے روندوں جہاں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ اس لیے یہ مکہ کا سفر مدینہ کا رسم نہیں ہے، اور جو جائے گا نا ایسے ہی کہ گیا ہاں دیکھا یا وہاں کوٹھا، کیا ملے گا اس کو وقت؟ اگر وہ اس سمبل کو سمجھے کہ وہاں جو کچھ ہے نا وہ ساری چیزیں علامت ہیں، علامتی سارے کام ہے، ہاتھ لگانا گھومنا، مقصد تیرے ذہن میں توحید کا جمانا ہے کہ سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو سمجھ جا۔ اور مدینے میں یہ سمجھانا ہے تجھے مقصود کہ راستہ جو جاتا ہے نا اللہ کی طرف، آنکھ بیوتہ نمی گرد سبل، اقبال بھائی کہتے ہیں سارے راستوں پر سیل لگا دی اللہ نے، اب تو عام لوگ جا رہا ہے، موسیٰ عیسیٰ کے پیچھے کوئی چلے گا وہ بھی نہیں جنت میں جائے گا، ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تو کہتا ہوں کتنے وہ بدنصیب ہیں جن کے پاس سرمایہ ہیں، جا سکتے ہیں، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ مدینہ کا رخ نہیں کرتے، کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت ہوتے ہوئے نہ کسی ظالم سلطان نے روکا نہ بیماری نے روکا، وہ نہیں آیا مکے اور بغیر اس کے مر گیا، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی، اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، اس کو ساری عمر نہیں خیال آیا کہ اللہ سے جا کر ملوں اور اس کے رسول سے ملوں۔
تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین نے یہ کیوں سمجھائی کلمہ طیبہ. اور اس کے بارے میں بس اقبال کی شعر پر بات ختم کروں، آپ بھی شاید پریشان ہوں گے. بات ہے لذیذ مزیدار. وہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ سارا جہان بت خانہ ہے، کچھ نہیں، فانی ہے. یہ بیوی، یہ دولت، یہ خزانے عہدے کچھ نہیں، ابھی آنکھیں بند ہوئی رہ جائیں. یہ دیر ہے، بت خانہ ہے جس میں لوگ چیزوں کو پوج رہے ہیں. مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس بت خانے میں اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے کوئی اونچا مقام ملے، ہاں کوئی ایوارڈ ملے مجھے، تو طریقہ کیا؟ یہ مکہ اور مدینہ. کیا بتایا؟ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، دل حق کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ، راستہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرو، حاصل ہو جائے گا سب کچھ. اور اگر یہ چیزیں دونوں چھوٹ گئیں تو زمین و آسمان کا مالک بھی بن گیا، کچھ ناکام مرا، کیڑوں کی موت ہوئی، چلیے انسان نہیں تو. تو اللہ توفیق دے، میرا اور ساتھیوں کا سفر بھی قبول کرے. باقی لوگ بھی جو تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ موقع دے، اور سارے اہل اسلام کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا کرے. اس کے سوا دین اور کسی چیز کا نام نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.